بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ریونڈ مرکز کی مکمل تفصیلات اور ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ریونڈ مرکز سادہ دکھا دوں۔ یہ ریونڈ مرکز کا بازار ہے اور یہ سامنے 9 نمبر گیٹ ہے، جو مین گیٹ ہے آج کل جہاں سے جمعاتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کے لیے مین جو گیٹ استعمال ہوتا ہے وہ 9 نمبر گیٹ ہے، اور یہ ریونڈ مرکز کا بازار آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جہاں سے ساتھی ریونڈ مرکز سے باہر بھی آ رہے ہیں اور اندر بھی تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ ہم ابھی ریونڈ مرکز 9 نمبر گیٹ سے اندر آ گئے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ 9 نمبر گیٹ اور یہ مین راستہ جو ریونڈ مرکز کی طرف اندر جا رہا ہے۔ یہ اس طرف بائیں سائٹ پر اگر آپ دیکھیں میرے بائیں ہاتھ پر، تو یہ استقبالیہ ہے جہاں پر جمعاتوں کا استقبال کیا جاتا ہے، اور دائیں ہاتھ پر یہ جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شعبہ مستورات کا ہے۔ یہ مستورات کی جمعاتیں جہاں آتی ہے تو یہاں پر پھر مستورات کی جمعاتیں قیام کے لیے رکتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ ابھی سامنے ابھی ہم ریونڈ مرکز کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سامنے جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے جہاں یہ ایک سائیڈ اینٹوں کی ہے اور ایک سائیڈ پر پلستر ہوا ہے یہ سیمنٹ کا، یہ مدرسہ عربیہ ریونڈ ہے جہاں پر طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ عالم بن کر نکلتے ہیں ساری دنیا میں۔ اور یہ ماشاءاللہ ابھی ہم ریونڈ مرکز مین مسجد کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ بیت الخلاء غسل خانے اور وضو خانے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی وضو فرما رہے ہیں، اور یہ سامنے ماشاءاللہ اللہ پاک قیامت تک قائم و دائم رکھے یہ آپ ریونڈ مرکز دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سامنے آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ ریونڈ مرکز کے مناظر ہیں۔ الحمدللہ ساتھیوں کا آنا جانا، جمعاتوں کا آنا جانا الحمدللہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قیامت تک قائم دائم رکھے، آمین ماشاءاللہ۔ اگر ابھی ہم جائیں اس طرف تو یہ بیسمنٹ کی طرف راستہ ہے، یہاں سے سیڑھیاں نیچے گئی ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں نیچے جا کر آپ کو بیسمنٹ دکھاتا ہوں، جو مسجد کا بیسمنٹ ہے، تہہ خانہ ہے۔ یہ ماشاءاللہ ابھی ہم تہہ خانے میں آ گئے ہیں۔ یہ تہہ خانے کے مناظر ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سامنے تشکیل والی جگہ ہے، شعبہ تشکیل والے بھائی یہاں پر قیام فرماتے ہیں اور یہاں پر کام کرتے ہیں۔ اور یہ تہہ خانہ یہاں پر ماشاءاللہ سارا دن جو جماعتیں واپس آتی ہے ان کی کارگزاریاں بھی ہوتی ہے، اور ایک ممبر یہاں پر تہہ خانے میں بھی بالکل سامنے ہے جہاں پر اکثر پرانوں سے بات ہوتی ہے، سال 7 ماہ جماعتوں کے ساتھ مذاکرے ہوتے ہیں۔ اور یہ ابھی ہم اوپر آ گئے ہیں واپس اسی راستے پر جہاں سے ہم آئے تھے، یہ 9 نمبر گیٹ کے سامنے والا راستہ۔ یہاں سے اگر ہم ابھی پہلے نیچے گئے تھے، ابھی اوپر سین کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ابھی ہم سین کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ ابھی آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ریونڈ مرکز کا صحن ہے، اور یہ سامنے مسجد ہے الحمدللہ۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہوئے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ پاک سب کے بال بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جانے کا عزم کرتے ہوئے ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمان ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک اس مرکز کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی ہم جا رہے ہیں جی، یہ اوپر مسجد میں ہم آ گئے ہیں۔ یہ کچھ مسجد کے مناظر ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر بھی مہمانوں کا قیام ہے ماشاءاللہ۔ کچھ ساتھی آرام فرما رہے ہیں، کچھ ذکر فرما رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ابھی ریونڈ مرکز کے مین ہال کی طرف ہم جا رہے ہیں، جہاں پر مین ہال ہے، مسجد ہے،
جہاں پر ممبر رکھا ہوا ہے اور جہاں سے حضرات ہمارے جو اکابر ہیں وہ ماشاءاللہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، اور فجر کا بیان ہوتا ہے، دن کو 10 بجے ہدایات ہوتی ہے، 10 بجے کے بعد تقریباً مشورے کے 10:30 بجے کے قریب ہدایات شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد کارگزاری ہوتی ہے، اور شب جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد بھی بیان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ کچھ مناظر ہے حال کے ریونڈ مرکز کا، یہ خوبصورت حال ماشاءاللہ اللہ پاک قیامت تک قائم دائم رکھے، اللہ پاک ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور یہ ابھی یہ سامنے گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں 10:08 ہوئے ہیں، اور یہ ریونڈ مرکز کا ممبر ہے جہاں کبھی حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھ کر بیان فرماتے تھے ماشاءاللہ۔ اور ابھی ہمارے اکابر جو اللہ پاک نے زندگیاں دی، اللہ پاک مزید لمبی زندگی عطا فرمائے، جہاں بیٹھ کر بیان فرماتے ہیں، یہ ریونڈ مرکز کا ممبر، اور یہ کچھ چھت کے مناظر ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں آگے جہاں پر ہمارے اکابر رہتے ہیں، ان کے کمرے ہیں، اور جہاں پر مشورے کی جگہ ہے، جہاں پر صبح تقریباً 9 بجے کے قریب مشورہ ہوتا ہے، جہاں 24 گھنٹے کے سارے اعمال تقسیم ہوتے ہیں، اور پھر اگلے دن پھر 9 بجے کے قریب مشورہ ہوتا ہے۔ یہ جی آگئے ہم، یہ کھڑکیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرف بزرگوں کی جگہ ہیں قیام کی، اور یہ مشورے والی جگہ ہے۔ یہ سامنے ماشاءاللہ یہ حال ہے، یہاں پر مشورہ ہوتا ہے، اور یہ مقیمین کا کمرہ ہے جہاں پر مقیمین حضرات قیام فرماتے ہیں۔ یہ ابھی ہم واپس جا رہے ہیں مسجد کے حال کی طرف، اور یہاں سے باہر نکل کر آپ کو میں مزید انشاءاللہ مرکز میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اچھی کوالٹی میں ویڈیو بن جائے، HD کوالٹی ہو، جو آپ کو صاف مناظر نظر آ جائے۔ یہ ابھی انشاءاللہ ہم مسجد سے باہر جا رہے ہیں، اور یہ باہر کے مناظر ہیں جہاں ایک بس آ گئی ریونڈ مرکز میں جس میں جماعتیں ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹینکی ہے، اور اس ٹینکی کے نیچے ہی بالکل ایک دکان ہے جہاں پر آپ کو ضرورت کا سامان مل سکتا ہے، صابن اور یہ کھانے پینے کی اشیاء، اور یہ کینٹین ہے جہاں پر آپ کو انشاءاللہ مناسب ریٹ پر کھانا ملتا ہے۔ یہ اس کینٹین کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے، جو ہمارے اس چینل بیانات کلپس پر بھی موجود ہے پہلے سے، اور ہمارے دوسرے چینل ممبر وائس پر بھی انشاءاللہ کینٹین کی ویڈیو جو ابھی تازہ بنی ہے وہ مل سکتی ہے۔ اور یہ راستہ گیا ہے 1 نمبر گیٹ کی طرف، جہاں سے ساتھی آ جا سکتے ہیں۔ ایک یہ گیٹ کھلا ہے ابھی، اور ایک 9 نمبر گیٹ کھلا ہے۔ 9 نمبر گیٹ پر رش اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہاں سے اسٹیشن قریب ہے، اور بسیں جو رکتی ہیں وہاں سے آتی ہے، اس لیے اس پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج کل کیونکہ جوڑ کے دن ہے، الحمدللہ جوڑ چل رہا ہے پرانوں کا، تو یہ 1 نمبر گیٹ پر بھی آج کل رش ہے۔ ویسے عام دنوں پر 1 نمبر گیٹ پر زیادہ رش نہیں ہوتا، رش زیادہ 9 نمبر گیٹ پر ہی ہوتا ہے۔ یہ پانی کی سبیل ہے ماشاءاللہ، جہاں سے ساتھی پانی پیتے ہیں، اور یہ سامنے وضو خانے ہیں، بیت الخلاء ہے، اوپر غسل خانے ہیں جہاں پر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمان غسل کی جگہ ان کے لیے بنی ہوئی ہے، اور یہ کپڑے کی دھونے کی جگہ بھی ہے۔ اور یہ الحمدللہ یہ سارا فرنٹ ہے مسجد کا، جہاں پر یہ جو سامنے بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مہمانوں کی جو بیرون ملک سے مہمان آتے ہیں ان کے قیام کی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ بیرون ممالک کے جو مہمان آتے ہیں وہ اس بلڈنگ میں قیام فرماتے ہیں، اور یہ سامنے مسجد ہے ماشاءاللہ۔ یہ مسجد کا سامنے والا حصہ ہے۔ اللہ پاک قیامت تک اس مرکز کو قائم اور دائم رکھے۔ اور یہ آپ کو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے پارکنگ کی، یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے، جہاں پر جو ساتھی اپنی گاڑیوں میں تشریف لے کر آتے ہیں تو یہ ان کی پارکنگ کی جگہ ہے۔
یہ الحمدللہ بہت خوبصورت مناظر ہے، کوئی بھائی بستریں لے کر جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اور یہ کچھ شعبے ہیں، یہاں پر تعمیرات کا شعبہ ہے، یہ سٹور ہے تعمیرات کا، اور اس کے ساتھ ورک شاپ ہے، جہاں پر اگر کوئی مسئلہ آ جائے گاڑیوں میں یا کوئی مرکز میں تعمیرات کا کام ہو تو ان کی ضروری اشیاء، ان کے اوزار، ان کے سارے یہ سٹور ہیں، اور یہاں پر مقیمین حضرات کی نگرانی میں الحمدللہ سارے سٹور کا اور تعمیرات کا کام چل رہا ہے۔ یہاں پر اس میدان میں بھی یہ سامنے جو چھت کے نیچے یہاں پر کچھ ایئر کولر بن رہے ہیں، جہاں ابھی گرمیوں کا موسم آنے والا ہے تو ان کے لیے کچھ انتظامات ہو رہی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں سامنے تو ایک یہ رستہ ہے جہاں سے اگر ہم سامنے جو اوپر سین میں گئے تھے تو وہاں سے ایک رستہ نکلا ہوا ہے اس طرف، یہ مطبخ کی طرف یہ رستہ بھی نکلا ہوا ہے، اس سے ہم آئے نہیں ہیں لیکن آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ ہے شعبہ دواخانہ، جو ساتھی اگر بیمار ہو جائے اس کے علاج معالجے کی ضرورت ہو تو یہاں سے آ کر اللہ پاک کے حکم سے فی سبیل اللہ دوائی لے سکتے ہیں، اور ان کا ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج معالجہ ہوتا ہے الحمدللہ، کسی پیسوں کی لالچ کے بغیر اللہ پاک کی رضا کے لیے ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اگر ہم اس طرف آئیں تو یہ بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ کتب خانہ ہے، جہاں پر آپ کو مختلف قسم کی کتابیں مل سکتی ہیں ماشاءاللہ، فضائل اعمال، فضائل صدقات اور فضائل حج، یہ کتاب نماز اور مسنون دعاؤں کی کتاب، یہ یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جگہ ہے جی کتب خانے کی، اور یہ کتب خانے کا اس کونے پر کتب خانے کا سٹور ہے، جہاں پر کتابوں کو سٹور کر کے رکھا جاتا ہے، جو بعد میں ضرورت کے وقت اجتماعات پر اور جوڑ پر ان کے سٹال لگائے جاتے ہیں پنڈال میں۔ اور یہ شعبہ لقطہ ہے، اگر اس طرف آ جائیں کتب خانے کی سٹور کے طرف بیک سائڈ پر تو یہ شعبہ لقطہ ہے، جہاں پر 2 مہینے کے لیے اگر کوئی مرکز میں گمشدہ چیز مل جائے تو اس کو 2 مہینے کے لیے امانتاً رکھا جاتا ہے، اور 2 مہینے کے بعد اگر اس کا مالک نہ آئے، اگر بیگ وغیرہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس پر مالک کا نمبر لکھا ہوتا ہے تو وہ ان کو کال کر کے بلایا جاتا ہے، نہیں تو وہ پھر یہ بیچ کر تو یہ پیسے مرکز میں نہیں لگائے جاتے، بالکل کسی کے استعمال میں نہیں آتے، بلکہ یہ پیسے سارے مالک کی طرف سے 2 مہینے کے انتظار کے بعد، یہ اوقات ہیں شعبہ لقطہ کے، تو وہ سارے پیسے پھر مالک کی طرف سے صدقہ کیے جاتے ہیں، بالکل اس کا 1 روپیہ بھی مرکز میں نہیں لگایا جاتا۔ جو شعبہ لقطے میں چیزیں بیچی جاتی ہیں اس کے سارے پیسے صدقہ کیے جاتے ہیں۔ اور اگر اس طرف آپ آ جائیں تو یہ مطبخ ہے، یہ کھانے پینے کی جگہ ہے، یہ ماشاءاللہ یہ کھانے کی جگہ ہے، جوتا اتار کر داخل ہو۔ اگر اس طرف دیکھیں تو یہ اوپر یہ مطبخ کا حال ہے، جہاں پر بیٹھ کر اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہوئے مہمان کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں دیے جاتے، یہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے، بالکل اللہ پاک کی طرف سے مہمانوں کے لیے انتظام ہوا ہے، اللہ پاک ہی کھلانے والی ذات ہے، اور یہ بالکل اللہ کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ مطبخ کا تہہ خانہ ہے، جس تہہ خانے میں ابھی ہم آ گئے ہیں تو یہاں پر کچھ انتظامات ہیں، یہ پیاز وغیرہ آپ کو سبزیاں نظر آ رہی ہے، یہاں پر خدمت کے ساتھی لگ کر محنت کر کے کھانا تیار کرتے ہیں۔ اور یہ مشین ہے، یہ گیٹ ابھی بند ہے، ورنہ آپ کو میں روٹیوں کی مشین بھی دکھاتا، لیکن الحمدللہ ابھی آپ کو مزید بھی بہت سارا کچھ دکھانا ہے۔ تو یہ دودھ کی جگہ ہے جی، جہاں پر دودھ اور دہی تیار کی جاتی ہے، اور یہ چائے کی جگہ ہے جہاں پر چائے بنائی جاتی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ ماشاءاللہ یہ یہاں پر چائے بنائی جاتی ہے، اور یہ سامنے دودھ ہے اور دہی ہے، جہاں پر دودھ اور دہی تیار کی جاتی ہے ماشاءاللہ جی۔ یہ دودھ دہی کی والی جگہ تھی، اور اس طرف اگر آپ آئیں تو یہ جو بیسمنٹ آپ کو دکھا رہا تھا تہہ خانہ، تو یہ چائے کی جگہ ہے، جہاں پر آپ کو چائے بھی ملتی ہے، دہی بھی ملتی ہے، دودھ بھی ملتا ہے، اور وہ بند بھی ملتا ہے جو چائے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ، دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں
بند چائے، دودھ اور دہی، اور یہ ابھی ٹوکن والی جگہ ہے. یہ ٹوکن یہ اوقات ہے 7:30 سے 10 بجے تک، عصر سے ظہر سے عصر تک، اور 7:30 سے عشاء تک. یہ ماشاءاللہ 9 بجے عشاء ہوتی ہے تو 7:30 بجے سے 9 بجے تک یہ کھلا رہتا ہے، جہاں پر آپ چائے پی سکتے ہیں، دہی کھا سکتے ہیں اور دودھ پی سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ کافی کھلا بڑا ہال ہے جہاں پر آپ کو چائے مل سکتی ہے. یہ کچھ مناظر ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ چائے کی جگہ ہے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چائے دی جاتی ہے، اور یہ مناظر ہیں ماشاءاللہ. یہ اوپر والی جگہ ہے جہاں سے ابھی آپ کو میں نے دکھایا تھا. یہ وہ چھت ہے جہاں سے وہ کھانے والی جگہ ہے، اور یہ چائے والی جگہ ہے. یہ ابھی اگر ہم یہاں سے باہر نکلیں تو پھر ہم واپس اوپر آ جاتے ہیں. یہ مطبخ والی جگہ، یہاں سے ابھی ہم نکل رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ سامنے پھر ریونڈ مرکز میں آ گئے ہیں. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت صاف موسم ہے، اور اللہ پاک کے راستے میں آئے ہوئے مہمان. یہ ایک سیڑھیاں نیچے گئی ہیں چائے والی جگہ پر، اور ایک سیڑھیاں اوپر گئی ہے کھانے والی جگہ پر. یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے ریونڈ مرکز کا. الحمدللہ اللہ پاک قیامت تک قائم اور دائم رکھے، اور دین کی عالی محنت کو اللہ پاک قیامت تک قائم رکھے. اور یہ کالی داڑھیوں والے، سفید داڑھیوں والے، نوجوان، بزرگ، بوڑھے سب آپ کو نظر آئیں گے، جو ماشاءاللہ دین کی عالی محنت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنی ذات پر بھی محنت کر رہے ہیں، اور ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کی نیت کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ مختلف جگہوں، مختلف ملکوں میں، مختلف بستیوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کتنا خوبصورت اور نورانی ماحول ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے. ابھی ہم آپ کو مزید انشاءاللہ لے کر جائیں گے ریونڈ مرکز کے قبرستان کی طرف. یہ اگر آپ 1 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں تو یہ ابھی ہم 1 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ 1 نمبر گیٹ ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک 9 نمبر گیٹ ہے، ایک نمبر گیٹ ہے. یہ 1 نمبر گیٹ ہے جہاں سے بھی آپ آ جا سکتے ہیں، اور ایک 9 نمبر گیٹ ہے جہاں پر زیادہ رش ہوتا ہے. یہ 1 نمبر گیٹ سے ہم باہر آ گئے ہیں تو یہ سیدھے ہاتھ پر قبرستان ہے، اور یہ بائیں ہاتھ پر یہ بازار ہے. اور یہ ابھی ہم قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو قبرستان کا وزٹ کراتے ہیں، جہاں پر ہمارے وہ اکابر جنہوں نے ساری زندگیاں لگا کر دین کی محنت کرتے کرتے اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انتہائی مزوں میں ہوں گے، جو ساری زندگی دین کی محنت کرتے کرتے ابھی الحمدللہ ان کے قبر جنت کے باغ ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ اپنی قبروں میں مزے کر رہے ہوں گے. یہ کچھ قبریں ہیں، اور یہ ابھی ہم جا رہے ہیں آگے مزید قبرستان کی طرف. اور یہ میرے سیدھے ہاتھ پر ریونڈ مرکز ہے، اور یہ میرے بائیں ہاتھ پر آپ دیکھیں تو یہ قبرستان ہے. یہ قبرستان کے مناظر ہیں، اور آپ دیکھیں تو یہ سیدھے ہاتھ پر یہ ریونڈ مرکز کے مناظر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ریونڈ مرکز. اور ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں قبرستان میں جو ہمارے اکابر ہیں. تو یہ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ سب سے پہلے جو میں آپ کو قبر دکھانے جا رہا ہوں، یہ مولانا فہیم خان صاحب ہے، جو ابھی ان کا انتقال ہوا جنوری کے مہینے میں. 2024 جنوری کو ان کا انتقال ہوا، 11 جنوری کو. اور یہ مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ امان کوٹ نوشہرہ کے تھے، جو ریونڈ مرکز کے پہلے طالب علم تھے، اور پھر شیخ الحدیث بن کر ساری زندگی دین کی محنت کرتے کرتے مدرسہ عربیہ ریونڈ مرکز کے استاد. اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی قبر ہے. اور ابھی آگے جاتے ہیں مزید. یہ کچھ ساتھی دعا وغیرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو دعا کرتے ہیں یہاں پر، اور کچھ سورہ فاتحہ و تلاوت کر کے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ قبر جو ہے یہ مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتم کی والدہ ہے، حاجی محمد بشیر صاحب کی زوجہ.
یہ حاجی محمد بشیر صاحب، یہ امیر تبلیغی جماعت حاجی عبدالوہاب صاحب سے پہلے امیر تھے، اور یہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ ہی مولانا جمشید علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ ماشاءاللہ یہ مولانا جمشید علی خان صاحب، یہ حاجی عبدالوہاب صاحب بہت بہترین جوڑی تھی، ان جوڑی نے مل کر بہت کام کیا۔ یہ مولانا ظاہر شاہ صاحب، محمد ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو یہاں کے استاذ رہ چکے ہیں، بہت پرانی بات ہے۔ اور یہ ہے مولانا محمد جمیل صاحب، جو امام تھے ریونڈ مرکز کے، ان کا انتقال ہو گیا تھا 2018 میں ہی، جس سال حاجی عبدالوہاب صاحب انتقال کر گئے تھے اسی سال مولانا۔ یہ ہے جی ریونڈ مرکز، ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہے، یہ ساتھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ ہے جی محمد عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی ہے ریونڈ مرکز۔ السلام علیکم۔